کہ ہم اس ویژن سے اتنا دور جا رہے ہیں کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ ہم بچیں گے بھی یا نہیں بحیثیت قوم. ایک انگریزی کی سٹیٹمنٹ ہے، نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی. قوم جو اپنے نظریے سے ہٹ جاتی ہے وہ مر جاتی ہے. تو یہ میں آپ کے لیے یہ باتیں اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ جب سے یہ ایک سازش کے تحت ایک اس ملک کے مجرموں کی حکومت ہمارے اوپر نافذ کی گئی، ذرا ملک کے حالات دیکھ لیں کہ کدھر سے کدھر پہنچ چکے. اور میں اس لیے یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب جس طرف آپ جا رہے ہیں، میں آخر میں ادھر آؤں گا کہ اگر ہم بحیثیت قوم، میں اپنی ساری قوم کو، پارٹی کو نہیں کہہ رہا، قوم کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہم نہیں جاگیں گے اور ہم جد و جہد نہیں کریں گے، ہم سب ذمہ دار ہوں گے جو جس طرف اب ہم جس رخ پہ نکل چکی ہے. سب سے پہلے معیشت آ جائے. دیکھیں معیشت جو ہے نا، اس کے اوپر بھی ایک بڑا ضروری ہے، میں جو شروع میں بات کی کہ ادھر بھی انصاف چاہیے ہوتا ہے، رول آف لا چاہیے ہوتا ہے، سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے. لوگوں کو یہ، جب تک مجھے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ آج جو میں یہ فیکٹری بنا رہا ہوں، میں دکان بنا رہا ہوں، میں پیسے لگا رہا ہوں، اپنی محنت کے سرمایہ کاری کر رہا ہوں، جب تک مجھے یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ آگے بھی یہی سسٹم رہے گا، جب تک مجھے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ قانون نہیں ایک دم بدل جائے گا، یہ اب سسٹم چلے گا، تب تک میں پیسے نہیں لگاؤں گا. بلکہ وہ چھوڑیں، یہ چھوڑیں کہ میں ملک میں نہیں لگاؤں گا، باہر سے بھی نہ کوئی پیسے لے کے آئے گا ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے لیے، اور اندر سے بھی آپ کے جو ہمارے جو سرمایہ کار ہے وہ کسی اور ملک میں جا کے پیسے لگائیں گے. اب دبئی میں جا کے کبھی پوچھیں، پاکستانی بزنس مین وہاں کتنے کارخانے بھی چلا رہے ہیں، بزنس بھی چلا رہے ہیں، ان سے پوچھے تو صحیح کہ جب آپ کا ملک ہے، آپ نے پاکستان میں کیوں نہیں پیسہ انویسٹ کیا؟ آپ کیوں دبئی میں جا کے پیسہ لگا رہے ہیں؟ اور ملیشیا میں بھی یہی ہے. تو وہ سب سے پہلی بات کہیں گے کہ یہاں ہمیں اعتماد ہے ان کے قانون کے اوپر، ہمیں یہاں رول آف لا نظر آتا ہے، اس لیے ہمیں اعتماد ہے کہ جو ہماری انویسٹمنٹ ہے، جو سرمایہ کاری ہے، ان کا قانون اس کی حفاظت کرے گا، اس لیے لوگ انویسٹ کرتے ہیں. اور ہماری جو سب سے بڑی طاقت ہے اوورسیز پاکستانی، جن 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی، 10 ملین اوورسیز پاکستانی، آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر ان میں سے میں پھر سے ایک فگر دیتا ہوں، 30 لاکھ بھی 15 سے 20 لاکھ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں تو ہمیں کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن وہ کیوں نہیں آتے یہاں؟ کیونکہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہمارے انصاف کے نظام میں. بلکہ جو آئے تھے ہمارے دور میں، جو آئے تھے، وہ سوچ رہے ہیں ملک چھوڑ کے جانے کا. اور وہ کیوں میں صرف 3-4 موٹی، زیادہ میں نے اور چیزوں پہ بات کرنی ہے، تو میں صرف آپ کو معیشت کے اوپر صرف فگرز دے دوں. جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمارے خلاف سازش کے تحت کیا گیا تو ڈالر پاکستان میں 178 روپے کا تھا. 178 روپے کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس اسمبلی میں دائر کیا گیا. آج ابھی 9 مہینے ہوئے ہیں، آج پاکستان کے اندر ڈالر 100 روپیہ مہنگا ہو چکا ہے. صرف اب 1 ہفتے کے اندر 50 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے. ہمارے 3 سال 8 مہینے کے اندر 55 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا. یہاں صرف 1 ہفتے کے اندر 50 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا. میں کیوں ڈالر کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بہت بڑے اب آگے جا کے اس کے اثرات پڑنے لگے ہیں عام لوگوں کے اوپر. آپ جو سن رہے ہیں، آپ سب کے اوپر اب اس کے اثرات آنے لگے ہیں کہ یہ آ چکے ہیں. مہنگائی آ چکی ہے. ابھی بھی جو مہنگائی ہے 50 سال میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. اس وقت جو عام انسان چیزیں خریدتا ہے، سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ آٹا ہے. وہ 60 روپے کلو سے پہنچ گیا ہے 150 روپے پہ.
یہ عام آدمی کھاتا ہے. اس کے علاوہ گھی کدھر سے کدھر گیا ہے, اور جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں, گیس کرتے ہیں, یہ سب مہنگی ہوئی اور مزید اور مہنگی ہونے جا رہی ہیں. جیسے جیسے روپیہ گرے گا, جو چیز ہم باہر سے خریدتے ہیں, جس میں جدھر بھی امپورٹ شامل ہیں, وہ سب مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور ہوں گی آگے جا کے. تو اس کے ابھی پورے اثرات آئے نہیں ہیں, آنے والے ہیں. تو یہ کیسے کون سی قیامت آئی تھی کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی معیشت ڈوبنے کے اوپر کھڑی ہے؟ کیا ہوا؟ تیل کا ہی کہتے ہیں نا, اثر ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں. تیل جب مہنگا ہوتا ہے, بجلی مہنگی, اس کا سارا اثر پڑ جاتا ہے ٹرانسپورٹ پہ, ہر چیز پہ, اور جب وہ ہر انسان کو افیکٹ کرتی ہے. تو تیل, پھر سے میں بتا دوں کہ ہمارے دور میں $110 سے $115 بیرل پہ گیا تھا. آج پہلے کوئی $75 پہ چلا گیا تھا, نیچے گر کے اب کوئی $85 کے اوپر تیل ہے بیرل. تو کس وجہ سے یہ ایک دم یہ جو طوفان آ گیا مہنگائی کا, اور ہر چیز مہنگی اور روپے پہ پریشر. آج پاکستان کے ریزروز ادھر پہنچ گئے ہیں جدھر ہم نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو اس سے بھی نیچے پہنچ گئے ہیں. تو جو ریزروز, اگر آپ, اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کے ریزروز گرتے ہیں تو روپے پہ پریشر پڑ رہا ہے, اور جب ریزروز گرتے ہیں اس سے بھی خوفناک چیز جو ہم سب کو, ہم سارے پاکستانیوں کو تشویش ہوگی سن کے کہ ہماری سیکیورٹی پہ اس کا افیکٹ جاتا ہے. ہندوستان کے ریزروز پتہ نہیں $550 ارب ہیں, $550 ارب ہیں. ہمارے $3 ارب سے بھی نیچے گر گئے. کہاں $550 ارب اور کہاں $3 سے نیچے گرنے کا. صرف آپ کو اگر کبھی آپ کو دل کے اوپر اگر تکلیف پہنچانی ہے تو ہندوستان کی چینلز دیکھیں آج کل وہ کس طرح پاکستان کا نام لے رہی ہیں کہ یہ صرف 9 مہینے کے اندر ملک کدھر سے کدھر پہنچ گیا. اب میں جو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے امپورٹڈ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار, پہلے تو انہوں نے بڑی بڑکیں ماری کہ 200 سے میں نیچے ڈالر کروں گا. پھر IMF کو انہوں نے دھمکیاں دی, پھر موڈیز جو ریٹنگ ایجنسیز ہے اس کو دھمکیاں دی, اور آج اپنے گھٹنے ٹیک لیے ہیں, اور آج کہہ رہے ہیں کہ جی کرتا تو سب کچھ اللہ ہے, اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن اللہ نے بھی کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں کہ میں تب تمہاری مدد کرتا ہوں تب تم یہ چیزیں کرو. اور اس کے بعد خیرات کے اوپر آ گئے ہیں کہ خیراتی اداروں کو کہیں گے کہ وہ آ کے مدد کریں پاکستان کی. اس کا ان کا جو ماسٹر ہے نواز شریف, اس کی ذرا رہن سہن لنڈن میں دیکھیں کتنا ہے. آصف زرداری کی کتنی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں, یہ سب کو پتا ہے, ہماری ایجنسیز کو پتا ہے. جو آج لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں, جو ہینڈلرز پیچھے سے بیٹھ کے, ان سب کو پتا ہے کہ ان کی پراپرٹیز کتنی باہر پڑی ہیں, کتنا پیسہ اس ملک کا چوری کر کے گئے. تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ خیرات پہ پاکستان, یعنی کہ بیرون ملک لوگ پیسہ خیرات کے اوپر پاکستان دے اور اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے. کون ان کو پیسہ دے گا؟ تو اس کا مطلب ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. تو پہلے تو اکنامکلی آج میں نے بتانا تھا کہ آج ہم کدھر کھڑے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز آ جائے جو میں نے شروع کی تھی بات, انصاف اور رول آف لا کی. جو آج ہمارے بنیادی حقوق, فنڈامنٹل رائٹس, جس طرح ان کو مسترد کیا گیا, جس طرح ان کی وائلیشن کی گئی اس جب سے یہ امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر بیٹھی ہے. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, جنرل مشرف کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا, مجھے جیل میں ڈالا گیا, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس طرح کا کبھی ہم نے ایسا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے کیا. میں صرف نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. ڈاکٹر شہباز گل, ایک یونیورسٹی پروفیسر, باہر امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھانے والا, اپنا سب کچھ یعنی بڑی سیلری چھوڑ کے آتا ہے پاکستان, اس کو ننگا کر کے جو تشدد کیا گیا, الٹا لٹکایا گیا. یعنی اس نے جرم کیا کیا تھا؟ کوئی ہمیں بتائے جرم کیا کیا تھا اس نے؟ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے انصاف کے نظام نے اس کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کی. اس کے اوپر مزید اور کیسز کر دیے گئے.
کبھی وہ کراچی جا رہا ہے تو کبھی بلوچستان میں کیسز کر رہے ہیں. تو کوئی یعنی کدھر گئے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس؟ کون سے ملک کے اندر جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتا ہے وہاں لوگوں سے ایسے ہوتا ہے جو اس سے ہوا؟ ابھی تک وہ ریکور نہیں کیا شہباز گل. ابھی تک جس طرح اس کے اوپر تشدد کیا گیا ابھی تک اس کا اثرات اس کے اوپر ہے. کوئی اس کو انصاف ملنے کی آس پاس سے کوئی نظر نہیں آ رہا، بلکہ ابھی بھی کیسز بھگت رہا ہے وہ. اور ایک آدمی جو ملک کی مدد کرنے آیا تھا، اپنی سے بڑا آئیڈیلزم لے کے آیا تھا، وہ پیسے خرچ کر رہے وکیلوں کے اوپر، اپنے کیسز کے اوپر. میں اس کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کیونکہ شاید ملک کے غدار ہوں، کوئی دہشت گرد ہوں، تو شاید ان کو تو ایسے ٹریٹ کرتے ہوں، لیکن ایک پولیٹیکل آدمی. لاہور میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان خطاب کر رہے ہیں. اپنے خطاب کے آغاز میں ہی انہوں نے حکمران اتحاد کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ملک کی جو معاشی حالت ہے اس کے نتائج آپ سب تک پہنچیں گے جو بھی میرا یہ خطاب سن رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان اس وقت معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے. سیاست ہو یا معیشت ہو، دونوں کا ہی بحران پایا جا رہا ہے پاکستان میں. لاہور میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اس وقت خطاب کر رہے ہیں. ان کی جانب سے حکمران اتحاد کی معاشی اور سیاسی پالیسیز کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ملک میں انصاف کا نظام نہیں ہے اور ملک میں انصاف کی امید جو ہے وہ ماند پڑتی جا رہی ہے. اس وقت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان خطاب کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ملک میں جو تباہی مچی ہوئی ہے اس کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے انتخابات کی تاریخ دیں اور جلد انتخابات کروائے جائیں. ملک میں ملک کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے جلد انتخابات کروانا ضروری ہے اور لازمی ہو چکا ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جتنی جلدی انتخابات کروائے جائیں گے اتنی ہی جلدی ملک بحرانوں سے باہر آ سکے گا. لاہور میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اس وقت خطاب کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے حکمران اتحاد کی معاشی اور سیاسی پالیسیز کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. اعظم سواتی سینیٹر باہر پیسے اس نے جا کے پیٹرول پمپ کے اوپر امریکہ میں کام جھاڑو دے کے اپنی بزنس بنائی، پیسہ بنایا، اور وہی آئیڈیلزم لے کے وہ پیسہ سب اپنا پاکستان بھی لے، پاکستان بھی آ گئے، سینیٹر بن گئے. ایک ٹویٹ کے اوپر، اور ٹویٹ اتنی سچی ٹویٹ ہے کہ باجوہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے NRO2 دیا، ساری قوم کہتی ہے اس نے دیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا، بچوں کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے صبح کے 3 بجے گھس کے اس کو پہلے مارا، پھر حوالے کیا گیا نامعلوم افراد کے جن کا نام بھی انہوں نے لیا ہے، اور ان کو اس کے اوپر ننگا کر کے پھر تشدد کیا. پھر ایک گندی ویڈیو بنا کے بیوی کو گھر دے دی، بیوی اور بیٹی کو. یعنی یہ کون سی بنانا ریپبلک میں کدھر گئے فنڈامنٹل رائٹس؟ پھر آگے آ جائیں فواد چودھری، پھر صبح کے 3-4 بجے پہنچ گئے گھر، ادھر سے پھر اٹھایا، ہتھکڑیاں لگائیں، اوپر کپڑا، یعنی یہ کوئی دہشت گرد تھا کیا تھا؟ اس کو پھر پھرایا چاروں طرف، اور جو اس سے کیا، چھوٹی بیٹیاں وہ ٹراماٹائزڈ، بیٹیوں کے اوپر اثرات ابھی تک. پھر شندانہ گلزار، کیا اس نے شندانہ نے کیا کہ اس کو دہشت گرد بنا دیا؟ جمہوریت ہے آپ اگر کوئی بیان دیتا ہے اس کو مسترد کر دیں. یہ کیسے ہو گیا کہ اس کے بیان کے اوپر اس کو دہشت گرد بنا دیا، اس کے اوپر کیس کر دیا دہشت گردی کا؟ پھر شیخ رشید کو پہلے، اور فواد چودھری کو ہائی کورٹ 4 دفعہ ہائی کورٹ نے آئی جی کو کہا کہ میرے سامنے فواد کو لے کے آؤ. آئی جی نے کوئی پرواہ نہیں کی، کہیں اور سے آرڈر مل رہے تھے، کوئی فکر نہیں کی انہوں نے. اور پھر شیخ رشید بیل دے دیتی ہے عدالت، اسلام آباد ہائی کورٹ، اور کیسز ڈال کے اس کے اوپر کیسز پہ کیسز بنائی جا رہے ہیں اور اس کو رکھا ہوا ہے. ایک کتنی دفعہ شیخ رشید منسٹر بن چکے ہیں، عمر ان کی 75 سال ہے، رات کو ہتھکڑیاں باندھ کے ان کو کمرے میں رکھا ہے.
ان کے اوپر کپڑا ڈالا رکھا ہے. یعنی یہ میں اپنے انصاف کے نظام کو آج پوچھ رہا ہوں کدھر گئے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس. اور پھر میں گنانا چاہتا ہوں عمران ریاض کو اٹھایا. ہر وہ آدمی جو رجیم چینج کے جو صحافی خلاف ہے ہر اس آدمی کو سنگل آؤٹ کیا انہوں نے. ہر اس آدمی کے اوپر جس طرح عمران ریاض کو یہ دوسری دفعہ اٹھا کے لے کے گئے تھے. ارشد شریف کی جو سارے اس ملک کے لیے جو سب سے دردناک کہانی ہے صحافیوں کی تاریخ میں جو اس سے کیا گیا ملک سے باہر پھر قتل کیا گیا اس کو شہید کیا گیا. ایاز امیر سمیع ابراہیم غلام حسین جو لوگ رجیم چینج کے خلاف لکھتے تھے تنقید کرتے تھے ان ساروں کو باری باری کہیں نہ کہیں ان کو ڈرایا دھمکایا اٹھایا گیا. سوشل میڈیا کے ہمارے لڑکے انہوں نے مجھے ایسی کہانیاں سنائی ہیں جو ہمارے نہیں بھی تھے. انہوں نے لوگوں نے آ کے بتایا ہے جو ویسے سوشل میڈیا پہ جو تنقید کر رہے تھے ان کو راتوں کو اٹھایا ان کو بھی لے کے گئے کہیں کو ننگا کیا وہی ایک سٹینڈرڈ چیز تھی. خالد گجر ہمارے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں. ان کے بھائی شبیر گجر ایم پی اے رہ چکے ہیں. کل رات ان کے اوپر پولیس پہنچ کے ان کے گاؤں کے اوپر سراؤنڈ کر دیا گاڑیاں توڑی وہاں. فروخ حبیب اس کے اوپر ڈکیتی کا کیس ڈال دیا. میرے اوپر اب میں اپنے 60 ایف آئی آر ہے میرے اوپر. اور جو سب سے حیران کن چیز یہ ہے کہ اگر میں ایکس پرائم منسٹر ہوں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا اور اس کے بعد جو جے آئی ٹی بنی تھی جو چیزیں نکال رہی تھی جس میں واضح ہو گیا کہ اور وہ لوگ شامل تھے جن کو میں نے 3 نام جو نامزد کیے تھے کہ جو ایف آئی آر میں وہ واضح ہو گیا کہ وہ اس کے پیچھے ہے. نہ وہ پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو ڈی پی او گجرات نہ وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار تھا اس کو بھی کہیں سے حکم آ رہا تھا. نہ سی ٹی ڈی کے اندر وہ جو ایس پی تھا نہ وہ تیار تھا اپنا فون جس میں اس نے وہ جو دوسری ویڈیو بنائی تھی وہ جو شوٹر تھا نوید یا ندیم نہ انہوں نے دیا نہ انہوں نے کوآپریٹ کیا. لیکن جو رپورٹ درج کروائی گئی عدالت نے جے آئی ٹی نے عدالت میں جو رپورٹ درج کروائی اس کے اندر یہ چیز واضح ہو گئی کہ 3 شوٹر تھے ایک نہیں تھا تو دینی انتہا پسند کا سارا ختم ہو گیا کیس. لیکن جو سی ٹی ڈی کے اندر جب اس کو نوید کو اٹھا کے سی ٹی ڈی لے کے گئی تو وہاں 5 نامعلوم افراد تھے. کیا کام تھا ان کو سی ٹی ڈی میں؟ تو کیا اگر کسی میں کوئی شک ہے تو اب یہ شک ہٹ جانا چاہیے کہ یہ جن لوگوں نے کروایا تھا ان کا کام میری حفاظت کرنا تھا. انہوں نے یہ کروایا سب کچھ اور اس لیے وہ کور اپ کر رہے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کہ جے آئی ٹی کی جو پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی جے آئی ٹی اس کو بند کر دیا اس کا کام نہیں کرنے دے رہا ہے. کس چیز کا خوف ہے؟ کیونکہ طاقتور لوگوں نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر وہ قانون کے اوپر ہے یہ ہے. اور پھر میں واپس جاتا ہوں کہ یہ سارے جو میں نے آپ کو کیسز اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے یا انصاف ختم کر دیا ہے یا جنگل کے قانون کی طرف نکل گیا پاکستان. اور کوئی ملک جدھر انصاف اور رول آف لا نہیں ہے وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی. یہ ہم اندھیرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہ مزید جتنی یہ اور کوششیں کر رہے ہیں جتنا ہمیں ڈرانے دھمکانے کی یہ صرف ثابت کر رہے ہیں کہ اس ملک میں مائٹ از رائٹ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کہ کوئی انصاف نہیں ہے کمزور کو. یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے ان کا صرف مقصد ہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپوزیشن کو ڈرا دھمکا کے ختم کرو تاکہ یہ ختم ہو جائے. تو پھر وہ جو میں جس کا نام 12th مین بھی رکھا ہوا ہے وہ لڑنے سے بھاگا آئے. جب وہ سمجھ جائے کہ اب گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے تو تب وہ آ کے الیکشن جیت کے تو کہے جی دیکھیں بہت بڑا مارکا مارا. یہ صرف گیم